شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کا دوسرا پارہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ گفتگو تحویل قبلہ کے بارے میں چل رہی۔ پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر آپ کی تمنا کے مطابق ہمارا کعبہ یہ قبلہ بنا دیا گیا۔ تحویل قبلہ پر منافقین اور یہود نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ پہلا قبلہ صحیح تھا، یہ دوسرا والا قبلہ صحیح ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ قبلہ کیوں بدل گیا۔ ایک مفسر اس کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ اذا رأیت احدا یعترض علی الشرع فاعلم انہ سفیہ، جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ شریعت اسلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو جان لو کہ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو گویا اسلام پر اور شریعت اسلامیہ پر اعتراض کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا بے وقوف کہا ہے۔ تو جو لوگ شریعت اسلامیہ پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے قوانین پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن حکیم نے انہیں بے وقوف کہا ہے کہ ایسے لوگ بے وقوف ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی انہیں بے وقوف سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا کہ بعض لوگوں کو یہ شک ہوا کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا ہوا، اور جو اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا۔ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا گیا۔ ہم اس جملے پر اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک نیا نقطہ ہے وہ نقطہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری نمازوں کا کیا ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ نماز بین ہی ایمان ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے۔ ایک بات تو یہ معلوم، گہرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال کس نے کیا کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ جنہیں نماز کی فکر تھی نا، ہاں، جنہیں نماز کی فکر تھی انہوں نے یہ پوچھا کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا۔ اللہ، کہیں وہ نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی؟ اس پر ایک مفسر یہ کہتا ہے کہ فوات اجر پر قلوب مومنہ ہی کو تأسف ہوتا ہے۔ اردو گاڑی ہو گئی ذرا سی، اردو گاڑی ہو گئی، پھر سے بولتا ہوں کہ فوات اجر پر قلوب مومنہ ہی کو تأسف ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی نیکی ضائع ہو جائے، کوئی نیکی فوت ہو جائے، آدمی وہ نیکی نہ کر سکے، تو اس نیکی کے نہ کرنے پر، فوت ہو جانے پر
بڑا افسوس ہوتا ہے اس آدمی کو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. تو ایمان والے بڑا افسوس کرتے ہیں کسی نیکی کے فوت ہو جانے پر. تو فوات اجر پر قلوب مومنہ ہی کو تاسف ہوتا ہے. یہ مطلب ہے. یہ بہت گہرا نکتہ ہے. تو اگر کوئی نیکی چھوٹ جائے اور اس پر آپ کو افسوس ہو تو خوش ہو جاؤ کہ تمہارے دل میں ایمان ہے. اس لیے کہ فوات اجر پر تاسف، افسوس قلوب مومنہ ہی کو ہوتا ہے. یہ بہت گہرا نکتہ ہے، اسے مضبوطی سے یاد رکھو. فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ امت وسط کیا ہے؟ ذرا ہم ٹھہر کر اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے. پہلے اس آیت کریمہ کی شرح میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بخاری شریف میں آئی ہے. صحیح بخاری میں وہ روایت موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو رسول ہیں نوح، ان کو اور ان کی امت کو بلایا جائے گا اللہ کے حضور. ادھر آ جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کی امت اور حضرت نوح علیہ السلام جناب باری میں کھڑے ہوں گے. اللہ ان سے پوچھے گا پہلے نوح سے، حل بلغت، ہم نے جو پیغام آپ کو دے کر بھیجا تھا آپ نے وہ پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا؟ قال نعم یا ربی. حضرت نوح فرمائیں گے ہاں اے میرے رب، تو نے جو پیغام مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے وہ پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا. پھر اس کے بعد اللہ پوچھے گا ان کی امت سے حل بلغکم، اس آدمی نے ہمارے نبی نے کیا یہ پیغام تم تک پہنچایا؟ فیقولون اللہ، کہیں گے نہیں انہوں نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہیں. اللہ پوچھے گا من یشہد لک، گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے کہ اے نوح تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ گواہ لاؤ. تو حضرت نوح فرمائیں گے کہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہیں. اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور ہم لوگ وہاں حاضر ہوں گے آپ کی امت، اور پھر گواہی دیں گے کہ تیرے اس نبی نے تیرا پیغام تیری امتوں تک پہنچا دیا تھا. اسی وجہ سے کہا گیا یہ امت وسط ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ یہ گواہ بنے گی لوگوں کے اوپر. ہاں اچھا، ایک نقطہ یہ مستفاد ہوا اس آیت کریمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر گواہ ہوں گے، مگر خیر الخلق، آپ چونکہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، آپ کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہوگا، آپ پر اور آپ کی امت پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. بل هو الشہید علی کافت الامم، بلکہ آپ تمام امتوں کے اوپر گواہ ہوں گے لیکن آپ اور آپ کی امت پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. یہ بات معلوم ہے یہاں پر، یعنی ہمارے نبی اور ہم نبی اور آپ کی امت یہ تمام امتوں پر گواہ ہوگی لیکن کوئی امت نبی پر اور نبی کی امت پر گواہ نہیں ہوگی. یہ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے. اس لیے کہا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ہوگے گواہ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. جی امت گواہی دے گی اور پھر رسول تائید کریں گے کہ ہاں امت صحیح کہہ رہی ہے. جی یہ بات معلوم ہو. وسط کسے کہتے ہیں؟ وسط، وسطن اے عدلن، جی اے خیارن، سب سے بہتر. گویا کہ یہ امت نبی کی سب سے بہتر امت ہے.
ہاں، اس لیے کہ سب سے افضل نبی دیا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل کتاب دی گئی قرآن حکیم، سب سے افضل قبلہ دیا گیا خانہ کعبہ. تو جس کا نبی سب سے افضل ہو، جس کی کتاب سب سے افضل ہو، اور جس کا قبلہ سب سے افضل ہو، ظاہر ہے کہ وہ افضل الامم ہے. اس وجہ سے اس سے امت وسط کہا گیا ہے، یعنی تمام امتوں میں سب سے افضل، سب سے عادل، سب سے جی. ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، پہلے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، غور سے دیکھیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اس کی سٹائل کیا ہے بولنے کی؟ سب سے حیرانی مجھے اس کی گفتگو کے اوپر ہوتی ہے. یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کی جو بولنے کی سٹائل ہے، یہ کسی انسان کی بات اس انداز کی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کلام خود بتا رہا ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کوئی ہے جو اس کا متکلم ہے، وہی اللہ ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ یہود اتنے پکے ہیں کہ ان کے سامنے تمام نشانیاں پیش کر دو، تب بھی یہ تمہارے قبلے کو ماننے والے نہیں. آج تک وہ مسجد اقصی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کتنی بھی دلیل ان کے سامنے رکھ دو کہ قبلہ اصل میں خانہ کعبہ ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ما تبعوا قبلتک، آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں. تمام نشانیاں بکل آیت، غور کرو، بکل آیتن، ہر نشانی پیش کرنے کے بعد یہ بات کو مان کیوں نہیں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ ہوا کے متبع ہیں. یہ ہوا مانے خواہش نفس، جو دل کہتا ہے یہ اپنی خواہش کے متبع ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، احوا جمع ہوا، احوا جمع ہوا، یہ اپنی خواہش کے متبع ہیں. اور کسی مفسر نے اس پر بڑا اچھا تفسیرہ کیا ہے کہ اذا دخل الہوا قلبا، جب کسی دل میں ہوا داخل ہو جائے، خواہش نفس داخل ہو جائے، تو لا یقبل الحق، حق کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھو. مفسر کا تفسیرہ کیا ہے کہ اذا دخل الہوا قلبا کان الحق بعیدا منہ فیصبح لا یقبل الحق. یہ تفسیرہ ہے اس کا کہ جب کسی کے دل میں خواہش نفس داخل ہو جائے اور وہ نفس کا پابند ہو جائے، خواہش کا پابند ہو جائے، تو حق اس سے دور ہو جاتا ہے. اب یہاں خواہش آ گئی، اب حق نکل گیا یہاں سے، وہاں کھڑا ہو جاتا، جا کر کے دور ہو جاتا اس سے. اب جب حق اس سے دور ہو گیا تو اب یہ دل اس حق کو قبول کیسے کرے گا؟ قبول کرنے کے لیے حق کو قریب ہونا چاہیے نا. ہوا داخل ہونے کے بعد حق دور ہو جاتا ہے، یعنی ہوا اور حق میں، دونوں میں آپس میں دشمنی ہے، عداوت ہے دونوں میں. جہاں ہوا آ جائے وہاں حق نہیں رہتا. یہ دنیا کے لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے، در حقیقت اس کے پیچھے ان کی ہوا کار فرما ہے، ان کی خواہش نفس کار فرما ہے. کہ یہ چاہتے ہیں کہ پابند نہ رہیں. حق پابند کرتا ہے، یہ چیز کرنا ہے، یہ چیز نہیں کرنا ہے، لیکن خواہش نفس وہ کہتی ہے جو چاہے کرو. تو جو چاہے کرو یہ آزادی ہے، اور حق کہتا ہے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. ظاہر ہے کہ خواہش نفس آزادی چاہتی ہے، پابندی نہیں چاہتی. لہذا یہ ہوا جہاں آ جائے وہاں حق اس سے دور ہو جاتا ہے. یہ وجہ بتائی گئی کہ آدمی حق کو قبول کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ ہوا کا متبع ہوتا ہے. آگے پڑھی پیاری بات فرمائیے. ان حقائق میں سے ایک حق ہے رسول کی معرفت، کہ یہ سچا رسول ہے. یہود کو معلوم ہے یہ.
اور یہ حقیقت ہے، یہ مانتے ہیں کہ یہ رسول وہی رسول ہے اور رسول برحق ہے. آیت دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس آیت پر رک کر ہم ذرا گفتگو کریں گے. یہ پہچانتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہی ہے نا. یہ پہچانتے ہیں نبی کو میرے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے انسان لاکھوں میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، ایسے ہی یہ میرے رسول کو پہچانتے ہیں، غلطی نہیں کر سکتے رسول کو پہچاننے میں. سوال پیدا ہوا کیسے پہچانتے ہیں یہ؟ اس کا جواب دیا گیا ہے 9ویں پارے میں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس لیے کہ یہ آپ کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں. تورات اور انجیل میں مکمل آپ کے اوصاف ہیں، اس میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یجدونہ مکتوبا ریٹن، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، ان کے پاس جو تورات ہے اس کے اندر پورے اوصاف آپ کے لکھے ہوئے ہیں، جس سے جو شکل بنتی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسے جانتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا، اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایک سوال ہے، یہ کہنا چاہیے تھا، یہ اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون انفسہم، جیسا کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. ایسا بولنا چاہیے تھا نا. آدمی اپنے سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ کہا جاتا جیسا کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ جیسا وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، یہ کہا گیا جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے لِأَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَعْرِفُ نَفْسَهُ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ بُرْهَةٍ مِّن دَهْرِهِ. انسان اپنے آپ کو کافی عرصے کے بعد پہچانتا ہے کہ میں ہوں. ہاں، آدمی پیدا ہوا، بچہ اپنے آپ کو نہیں جانتا میں کون ہوں، تو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آدمی کو کافی عرصہ لگتا ہے. ہاں، فوراً نہیں پہچانتا. لیکن بچہ جیسے پیدا ہوا، باپ فوراً پہچان جائے گا یہ میرا بچہ ہے جی. تو اپنے آپ کو پہچاننے میں دیر لگتی ہے، ایک مدت گزرتی ہے، مگر اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگتی، فوراً پہچان لیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. قرآن حکیم کی نفسیات دیکھو، اس کا بولنے کا انداز دیکھیے، کلام الہی. اللہ اکبر، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے جی. یہ اس طریقے کی گفتگو ہوتی ہے. یہ دلائل دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پہچانتے ہیں کیسے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس طرح پہچانتے ہیں اپنے آپ کو نہیں، جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. بیٹی کیوں نہیں کہا گیا؟ آپ سمجھ لو. جی جی سمجھتے ہیں نا. جی جی، اس لیے کہ بیٹوں کے عضو مخصوص کو آدمی دیکھ سکتا ہے. جی، بیٹی کے بارے میں پرہیز کیا جائے. جی جی، سمجھتے ہیں نا اس کو. جی جی. ہذہ نکتۃ لطیفہ. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ لوگ میری طرف مکمل متوجہ ہو جائیں، بہت عجیب و غریب بات بولنے جا رہا ہوں. تم جہاں کہیں بھی رہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا. تم سب کو، ایک بھی بچے گا نہیں. جی، وہ کہتے ہیں ہمارا خدا یہ ہے، ہمارا بھگوان یہ ہے، ہمارا گاڈ یہ ہے. ایک ہی ہے، وہ کہہ رہا سب کو لے آؤں گا میں. یہ جو دوسرے لوگ دوسری ہستیوں کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں، یہ سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، یہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے. یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا. جی، چاہے بر میں ہو، چاہے بحر میں ہو، چاہے پہاڑوں کی کھوہوں میں ہو، غاروں میں ہو، کہیں بھی ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، کسی جانور کے جسم کا جز بن گئے ہوں، تم سب ہماری نگاہ میں ہو. تم سب ہماری نگاہ.
کیا علم ہے اللہ، کیا سبحان، کیا علم، کیا علم، سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو علم دیکھ رہے ہیں. کہیں بھی رہو تم، سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاؤ، کسی جانور نے کھا لیا اس کا جزو بدن بن جاؤ، تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. علم دیکھ رہے ہیں آپ، تصور نہیں کر سکتا اللہ. اور لے آئے گا، کیوں 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 لے آئے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ذرا ایک ٹکڑے پر ہم بحث کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک صاحب نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ بولے ہر چیز پر قادر ہے. کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا کوئی ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اگر پیدا نہیں کر سکتا تو عاجز ہے، اور پیدا کرنے کے بعد پتھر کو اٹھا نہ سکے تو عاجز ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ کیا اللہ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس کو وہ نہ خود اٹھا سکے؟ اگر پیدا نہ کر سکے تو عاجز ہے، خالق نہیں ہو سکتا. اور اگر پیدا کرنے کے بعد اس کو اٹھا نہ سکے، عاجز ہو، نہیں اٹھا سکتا، قادر نہیں ہے. پیدا نہ کر سکے تو قادر نہیں، اور اٹھا نہ سکے تو عاجز. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا. آپ نے بڑا سادہ سا جواب دیا. وہ بڑا سادہ جواب ہے لیکن میں اس کا منطقی جواب بعد میں دوں گا. شیخ نے جواب دیا کہ اللہ قادر بھی ہے اور اللہ خالق بھی ہے. خالق بھی ہے اور قادر بھی ہے، اور تمہارا یہ سوال کفر پر مبنی ہے. ایک سادہ سا جواب ہے، بس اتنا ہی. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طریقے کے سوالات رب تعالیٰ کی جناب میں نہیں کرنا چاہیے، گستاخی اللہ کی شان میں، بچا جائے. تو انہوں نے ایک سادہ سا جواب دے دیا. کیا؟ کہ اللہ خالق بھی ہے اور اللہ قادر بھی ہے، اور تیرا یہ سوال کفر پر مبنی ہے. انہوں نے جواب دے دیا. میرا جواب سنیں. ہم نے علم المنطق میں پڑھا ہے، لاجک میں، منطق کی بہت ساری کتابیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے. تو اس میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ محال جو ہوتا ہے وہ زیر قدرت نہیں ہوتا. وہ آپ لوگوں نے تو پڑھا نہیں ہے. جی جی، علماء ہے، تھوڑا بہت تو جانتے ہوں گے. وہ محال زیر قدرت نہیں. وضاحت: قدرت میں نقص نہیں ہے، بلکہ اس محال میں نقص ہے کہ وہ قدرت کے تحت نہیں آ سکتا. پھر سے بولتا، منطق ہے نا. محال زیر قدرت نہیں. کیا مطلب؟ نقص یا کمی قدرت میں نہیں ہے، بلکہ نقص اس محال میں ہے کہ وہ قدرت کے تحت نہیں آ پا رہا ہے. مثال دیکھو، یہاں بلب کو لگانے کے لیے ساکٹس لگا دیے گئے ہیں 10. فرض کیجئے یہ 10 ساکٹ ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ 10 جو ہے ساکٹ لگا دیے گئے ہیں کہ اس میں بلب کو لگایا جائے تو بلب روشن ہو جائے گا. برابر؟ 10 بلب لگائے گئے، سارے کے سارے جل گئے، روشن ہو گئے. 10 کو نکال لیا گیا، 2 بلب کو بعد میں لگایا گیا، وہ نہیں جل رہے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیوزڈ ہیں. فیوز ہے. یہ جو 2 بلب بعد میں لگائے گئے یہ دونوں کے دونوں فیوز ہیں. اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کمی الیکٹریسٹی میں ہے، بجلی میں ہے؟ کمی بجلی میں نہیں، نقص بجلی میں نہیں ہے، نقص اس بلب میں ہے کہ فیوزڈ ہے. یہ ایک مثال ہے تقریب الفہم کے لیے کہ کمی الیکٹریسٹی میں نہیں، بجلی تو آ رہی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ وہ 10 بلب تو جل رہے ہیں، 10 بلب تو جل رہے ہیں، بالکل جل رہے ہیں وہ.
یہ دو بلب کیوں نہیں جل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جلنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ جی. فیوز بلب روشن نہیں ہوتا, اس کے اندر وہ قدرت نہیں ہے, تو یہ محال زیر قدرت نہیں ہوتا. ہاں, اس مثال کو سامنے رکھیں, بہت ساری مثال بنا سکتے ہیں آپ جی. تو کمی قدرت میں نہیں ہے, کمی اس محال چیز میں ہے کہ فیوز بلب روشن نہیں ہوتا, محال ہے, نہیں ہوتا ہو. کمی اس بلب میں ہے کیونکہ وہ فیوزڈ ہے وہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کامل لے کر کے آئے. آپ مبلغ کامل ہیں, آپ کی تبلیغ کامل ہے. اب کوئی یہ سوال کرے کہ نبی کی تبلیغ کامل تھی تو ابو جہل اور ابو لہب ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہ سوال ہے. نبی کی تبلیغ کامل ہے تو ابو جہل اور ابو لہب ایمان کیوں نہیں لائے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ نبی کی تبلیغ کامل ہے مگر کمی ابو جہل کے دل میں تھی کہ وہ اس تبلیغ کامل کے فیض حاصل کرنے سے قاصر تھا. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ باتیں یاد رکھیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے جی, ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے فرمایا, کیا بات کہی گئی, سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس آیت پر ہم ٹھہرتے ہیں. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا اوقات ہے؟ ابھی دیکھیں کیسا علم رکھنے والا ہے, کتنا پاورفل ہے وہ. وہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کسی کو یاد کریں. ہم یاد کریں تو ایک بات ہے, لیکن کمال یہ ہے, شرف یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو یاد کریں. اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا کہ اللہ تمہیں یاد کرے. اور اللہ تمہیں کب یاد کرے گا؟ جب تم اس کو یاد کرو گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. انسان کی حیثیت, اس کی اوقات دیکھو. اس کے بعد رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کسی کو یاد کرے, کتنی بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات, اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اور ذکر ہی اس کا ذریعہ ہے کہ اللہ تمہیں یاد کرے. جی جی, بہت بڑی. ابن جبیر نے کہا ہے کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اذکرونی فی النعمت والرخاء اذکرکم فی الشدۃ والبلاء. کیا بات کہی ہے سعید ابن جبیر نے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے خوشحالی میں اور نعمتوں میں یاد کرو. جب ہم نے تم نے نعمت دے رکھی ہے, خوشحالی دے رکھی ہے, خوشحالی میں ہمیں یاد کرو. نعمتیں تمہارے پاس ہیں تو تم مجھے یاد کرو. تو نعمت اور خوشحالی میں مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں مصیبت اور پریشانی میں یاد کروں گا. اللہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, اگر یہ تسبیح نہ بیان کرتے تو ہم ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. مچھلی بھی زندہ رہتی اور یہ آدمی بھی زندہ رہتا. پاور دیکھو اللہ, مچھلی بھی زندہ رہتی اور یہ آدمی بھی زندہ رہتا. قیامت تک ہم اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے تھے. تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے خوشحالی میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی میں ان کو یاد رکھا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اچھا, اور ایک خاص بات اور ہے کہ ذکر کے بعد شکر ہے. ذکر کے بعد شکر ہے, اور شکر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. تو نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا وسیلہ کیا ہے؟ شکر کب ملے گا؟ شکر کے گھر میں ہم کیسے داخل ہوں؟ کہا کہ الذکر بوابۃ الشکر. مفسر نے لکھا کہ الذکر بوابۃ الشکر, کہ ذکر یہ شکر کا گیٹ ہے. ہاں, یہ ذکر ہے
اور یہ شکر ہے. اب یہ ذکر ہے, یہ گیٹ لگا ہوا ہے, اب یہ شکر کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو یہ ذکر کے گیٹ سے داخل ہو. یہ ذکر ہے, یہ ذکر کے گیٹ سے داخل ہو. اگر ذکر کر رہا ہے تو اسی گیٹ سے داخل ہو کر کے شکر کے گھر میں آئے گا. فالذکر بوابۃ الشکر, اگر شکر کے گھر میں داخل ہونا ہے تو ذکر کے گیٹ سے داخل ہو. الذکر بوابۃ الشکر, یہ ایک مفسر کی تفسیر ہے. اور اس کے بعد شکر کو صبر کے ساتھ ملا دیا. ذکر کرو تو شکر تمہیں حاصل ہوگا. اچھا, اور اگر تم شکر کرتے ہو شکر تو شکر کے ساتھ صبر لگا دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں خیر حاصل کرتا رہتا ہے. اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے, اور نعمت ملے تو شکر کرتا ہے. یہی دو حالتیں ہو سکتی ہیں. تو شکر کے بعد صبر کو لایا گیا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. صبر لایا گیا, یعنی ذکر کے ساتھ شکر اور شکر کے ساتھ صبر. ترتیب دیکھ رہے ہیں, ترتیب کتنی خوبصورت ترتیب ہے. مصیبت آئے تو مومن صبر کرتا ہے, اور اگر خوشحالی آئے تو شکر کرتا ہے. مومن ہر حال میں خیر ہی حاصل کرتا رہتا ہے. اچھا, صبر اور صلات میں کیا ربط ہے؟ یہ دیکھیں ربط دیکھیں بھائی, صبر ہے اور نماز ہے. کہتے ہیں کہ ربط یہ ہے کہ بالصبر قوت القلب وبالصلاۃ قوت البدن وبہما یستدفع کل شر ویستجلب کل خیر. کیا مفسر نے بھی کیا تفسیر کیا ہے, کیا بولتا ہے کہ صبر سے دل کو قوت ملتی ہے, اور نماز سے بدن کو قوت ملتی ہے, اور جس کا دل اور بدن دونوں قوی ہو جائیں تو ہر شر کو دور کیا جا سکتا ہے اور ہر خیر کو حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا تفسیر ہے دیکھیں, بالصبر قوت القلب وبالصلاۃ قوت البدن وبہما یستدفع کل شر ویستجلب کل خیر. اللہ, یہ ہے, اس وجہ سے صبر کو اور صلات کو ایک ساتھ لایا گیا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو. مردہ مت کہو. اچھا, پھر کیا کہا جائے ان کو؟ پھر کیا کہا جائے؟ تم مر گئے نا تو مردہ نہ کہا جائے, کیا کہا جائے؟ بولے انہیں شہید کہا جائے. کیا کہا جائے انہیں؟ شہید. لیکن ان المعین لا یوصف بالشہید الا بنص, کہتے ہیں عام طور پر کہا جا سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ شہید ہے, وہ شہداء ہے وہ. لیکن نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی شہید ہے, فلاں آدمی, یہ آدمی شہید ہے, فلاں صاحب مر گئے یہ شہید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں آدمی معین شخص کے لیے شہید کا لفظ بولنے کے لیے نص چاہیے. ان المعین لا یوصف بالشہید الا بنص, نص موجود ہونا چاہیے. جی جیسے اللہ کے رسول نے کسی کے بارے میں کہا یہ شہید ہے تو وہ شہید ہے. جیسے عثمان غنی کے بارے میں آپ نے فرمایا شہید ہیں. جی, تو جن کے بارے میں نص موجود ہے ان کو متعین طور پر کہہ سکتے ہیں یہ شہید ہے. لیکن جس کے بارے میں نص موجود ہے, آج ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء کو بول دیتے ہیں فلاں جگہ کوئی عالم کہتا ہے فلاں شہید. ارے فلاں شہید, اس پر نص کہاں ہے؟ وہ شہید کیسے ہے؟ نص کہاں ہے؟ معین جو ہوتا ہے اسے شہید نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کے اوپر نص موجود نہ ہو. نص ضروری ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہے, اور دوسرے یہ زندہ ہے. اگر وہاں شہید زندہ ہے, یہ بل احیا, تو یہ کیسی زندگی ہے؟ لا تشابہ حیاتنا الدنیا, یہ ہماری دنیاوی زندگی کے مشابہ نہیں ہے. جی, پتہ نہیں کیسی حیات ہے, وہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو معلوم. عمرے کا بیان ہو رہا ہے. ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں, بڑا عجیب و غریب ہے, متوجہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو نفلی عمرہ کرے, نفلی عمرہ کرے, ومن تطوع خیرا, نفلی عمرہ کرے, کہ عمرہ کرنا, پھر اس کے بعد نفلی عمرہ کرتا رہے, نفلی حج کرتا رہے. فإن اللہ شاکر علیم, اللہ شاکر ہے اور علیم ہے. کبھی آپ نے شاکر کا مطلب سنا ہے؟ شاکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ شاکر ہے. بندہ شاکر ہے
اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, کوئی نعمت ملے, کوئی نعمت ملے, اللہ کا شکر ہے, تو آپ شاکر ہوئے. اللہ شاکر کیسے؟ وہ نعمت ملنے پر شکر ادا کر, ارے وہ سارا کو سب کو نعمت دیتا ہے, اسے نعمت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ شاکر کیسے ہوا؟ ما معنی شاکر؟ شاکر کہتے ہیں الشاکر هو الذی یصیب العامل اکثر من عملہ. اے شاکر وہ ذات ہے جو عامل کو, عمل کرنے والے کو اس کے عمل سے زیادہ دیتا ہے. جی, عمل کیا 10 روپے کا اور دے رہا ہے 100 روپیہ, اس کو کہتے ہیں شاکر. الذی یصیب العامل اکثر من عملہ, ایسا نہیں ہے, ایسا ہی ہے. کیا ہم پڑھتے ہیں الف لام میم, تو الف پر 10 نیکیاں, حالانکہ وہ ایک ہی حرف ہے. لام پر 10 نیکی, میم پر 10 نیکی. یہ جو نیکیاں مل رہی ہیں, ایک نیکی کر رہے ہیں تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. تو یہ جو عامل کے عمل سے زیادہ جو دے رہا ہے وہی شاکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت شاکر اس وجہ سے ہے کہ وہ عامل کو اس کے عمل سے بڑھ کر دیتا ہے, عمل سے زیادہ دیتا ہے. یہ وہ شاکر. شاکرون کے ساتھ علیم کیوں لگایا گیا؟ ہاں, آیتوں کے آخر میں جو اللہ کی صفات آتی ہیں اس کے اندر بڑی باریکی ہوتی ہے. ہاں, علیم کا مطلب جاننے والا, جاننے والا. کیا مطلب ہو جاننے والا؟ شاکر میں یہ بتایا گیا کہ اے عمل کرنے والے بندے, تو عمل کر, تیرے عمل سے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے. ایک نیکی کر, ایک نیکی پر 10, 700 سے بھی زیادہ ہم دیں گے. اس کے بعد اطمینان دلایا گیا. کیا بندہ کہہ سکتا ارے چھوٹی نیکی کیا ہے میں نے, ایسا ہے, وہ پتہ نہیں میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, بھول گیا ہوں. علیم کہہ کر کے اطمینان دلایا گیا. کیا کہ تو نے چھوٹی نیکی کی ہو یا بڑی نیکی کی ہو, نیکی کر کے بھول بھی گیا ہو, لیکن ہمیں مکمل علم ہے, ہمیں مکمل علم ہے. چھوٹی نیکی ہے کہ بڑی نیکی ہے, تو بھول گیا نیکی کر کے, لیکن ہم نہیں بھولے ہیں. علیم, ہم جانتے ہیں. تو تیری چھوٹی نیکی کے اوپر بھی تجھے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اس چھوٹی نیکی کا بھی علم ہے اور ہم اس چھوٹی نیکی کے اوپر تجھے اجر دینے والے ہیں. یہ مطلب ہے علیم کا. شاکر کے ساتھ علیم کو جو جوڑا گیا ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کہا گیا جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں, خاص طور سے وہ لوگ جو علم کو چھپاتے ہیں, توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں اور وضاحت کر دیں کہ ہم نے اس علم کو چھپایا تھا. بہت سارے لوگ ہیں مسئلہ جانتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے لیکن چھپاتے ہیں اس کو. ضروری ہے کہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور کھول کر بیان کر دیں. بینو, کھول کر بیان کر دیں ہمارا مسئلہ غلط تھا. لیکن ہمارے مفتیان کرام کہاں رجوع کرنے والے, کہاں رجوع کرتے, نہیں رجوع کرتے. اللہ فرما رہا ہے اگر ایسا کر لیں, توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں اور وضاحت کر لیں, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, ان کی میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. اچھا, اس کے بعد صفتیں لا رہے. یہاں دیکھو شاکرون علیم, 2 صفتیں آئیں اور شاکر کے ساتھ علیم کو جوڑا گیا. اور یہاں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, توبہ کرو میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو تواب کے ساتھ رحیم کیوں لایا گیا؟ تواب میں نے توبہ کو قبول کرنے والا. اللہ فرما رہا ہے توبہ کرنے کے بعد گناہ کیا تم نے, معافی مانگ رہے ہو نا, اللہ رحیم ہے اور یہ رحمت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی توبہ کر لے تو اللہ توبہ کرنے والے کو سزا نہ دے. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. سو التواب کے ساتھ الرحیم لایا گیا. بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے یہ اسرار ہیں, سب اسرار ہیں یہ. اس کے لیے اولو الالباب ہونا ضروری ہے. قرآن حکیم ان لوگوں کو اپیل کرتا ہے, ان لوگوں کے ذہنوں کو جو اولو الالباب ہیں, جن کے پاس دماغ ہے. یہ احمق لوگوں کے لیے نہیں ہے جی. پوری کتاب اسرار و رموز سے بھری ہوئی ہے. تواب کے ساتھ رحیم کیوں لایا گیا؟ ریپیٹ کرتا ہوں, کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے, اچھا اللہ اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے. وہ اور رحیم کہہ کر کے بتایا گیا کہ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لے, اور رحم کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کو سزا نہ دے. جی, معاف کر دے, اس کو سزا نہ دے. اس وجہ سے تواب کے ساتھ رحیم لایا گیا. اس کے بعد توحید کا بیان ہے اور پھر توحید کے دلائل دیے گئے. توحید کے دلائل دیکھو,
ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق دیکھو. ناسا کے سائنسداں حیران ہیں. کہیں کہیں وہ اپنی لانگ رینج جو ان کی دوربینیں ہوتی ہیں بس چند ہی سیاروں تک، چند ہی چیزوں تک پہنچ چکے ہیں. کائنات، یونیورس تو ایکسپینڈ ہو رہی ہے مسلسل. ان فی خلق السماوات والارض، میتھمیٹکس کے پیمانے تھک جائیں. کائنات کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. فی خلق السماوات، اتنا بڑا آسمان ہے اور ان کو بغیر پلر کے کھڑا کیا گیا. والارض، زمین کو پانی کے اوپر بچھایا گیا، ہل نہیں رہی ہے. یہ کمال نہیں ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے. اختلاف اللیل والنہار، یہ کس کی قدرت ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں تیرتی ہیں. اللہ، کس نے اس عظیم سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ اپنی پیٹھ کے اوپر جہاز کو روکے رکھے؟ جس طریقے سے کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے ایسے ہی جہاز پانی کے اوپر سوار رہتی ہے. جبکہ ایک سوئی ڈال دو تو سوئی ڈوب جائے گی، مگر اتنا بڑا جہاز نہیں ڈوبتا. کس نے کہا، سمندر کو حکم دیا ہے کہ مسخر ہو جا میرے بندوں کے لیے، یہ جہاز ڈوبنا نہیں چاہیے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے؟ جی اللہ. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو پھراتا ہے. کبھی ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کبھی گرم ہو جاتی ہے، کبھی شرقن چلتی ہے، کبھی غربن چلتی ہے، کبھی جنوباً چلتی ہے، کبھی شمالاً چلتی ہے، کبھی بین ذالک، بیچ بیچ میں چلتی ہے. اللہ اکبر. یہ جو تصریف ریاح ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلیل ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان یہ جو ٹنوں ٹن گیلن پانی لیے ہوئے چلتے رہتے ہیں، یہ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں یہ، اور ہوا میں چلتے رہتے ہیں، ہوا میں چلتے رہتے ہیں. یہ زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے. گیلنوں پانی لیے ہوئے، گرتے نہیں ہیں. یہ کس نے روک رکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے. دیکھو عقل کو اپیل کیا گیا ہے. لآیات لقوم یعقلون، جس کے پاس عقل ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں. اور جو ان سے نصیحت نہ حاصل کر سکے ان نشانیوں سے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، بے عقل آدمی ہے وہ. لآیات لقوم یعقلون. اس کے بعد بڑی پیاری بات فرمائی گئی، غور سے سنیں. دیکھو توحید بیان کی گئی اور اس کے بعد توحید کے دلائل دیے گئے کہ یہ سب جب کوئی انسان نہیں کر سکتا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے. اچھا یہ دعویٰ ہے، دعوے کی دلیل دی گئی کہ یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں. کون؟ اختلاف اللیل و نہار، خلق سماوات الارض، یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں. کوئی نہیں کر سکتا. جب کوئی نہیں کرتا تو میں ہی عبادت کے لائق ہوں نا. یہ دلیل دی گئی، دعویٰ کیا گیا، دعوے کی دلیل دی گئی. اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ یہ بڑی پیاری ہے جو پہلے سے متصل ہے. کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. عجیب بات یہ ہے کہ توحید کے اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الْأَندَادِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. دیکھو محبت کی دو قسمیں ہیں بنیادی. ایک ہوتی ہے محبت مشترکہ اور ایک ہوتی ہے محبت خاصہ. محبت مشترکہ کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے محبت طبعی، جیسے بھوکے کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے. یہ محبت طبعی ہے، طبیعت کی محبت ہے. اور ایک ہے محبت رحمت، رحمت کی محبت، جیسے والد کو اپنی اولاد سے. جی. اور ایک ہے محبت انس و الف، انسیت کی محبت، جیسے ایک بھائی کو ایک بھائی سے ہوتی ہے، ایک پارٹنر کو اپنے پارٹنر سے، ایک دوست کو اپنے دوست سے ہوتی ہے. یہ محبت الف اور انس ہے. یہ تین ہے محبت مشترکہ. یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے. شرک کون سی محبت ہے؟ محبت عبودیہ. جی، عبادت والی محبت. یہ اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، تذلل کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. یہ محبت اللہ کے ساتھ برابر بھی نہیں کی جا سکتی اور یہ محبت نیچے بھی نہیں کی جا سکتی. جی، برابر بھی نہیں کر سکتے، حرام ہے یہ. ایک نکتہ بتاؤں بڑا عجیب سا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں
وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. قاعدہ یہ نکلا, ان الحکم اذا علق علی وصف, ان الحکم اذا علق علی وصف فیقوی بقوت ذلک الوصف ینقص بنقصہ. یہ اصول ہے کہ جب کسی چیز کو کسی صفت کے اوپر معلق کیا جائے تو وہ صفت جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے وہ چیز بڑھے گی, اور جیسے جیسے وہ چیز گھٹے گی ویسے ویسے وہ چیز گھٹے گی. جیسے یہاں دیکھیں, اشد محبت کو, شدت محبت کو معلق کیا گیا ایمان کے اوپر, تو ایمان جیسے جیسے بڑھے گا اللہ کی محبت ویسے ویسے بڑھتی جائے گی, اور جیسے جیسے ایمان گھٹے گا اللہ کی محبت ویسے ویسے کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ اصول نکلا کہ ان الحکم اذا علق علی وصف فیقوی بقوت ذلک الوصف ینقص بنقصہ. یہ اصول نکلا یہاں سے. اللہ اکبر. جی, جو لوگ بدعت کرتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں, ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان بدعات کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ان بدعات کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں. کہتے ہیں ہم نے اپنے آپا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے, آواز دیتا ہے, تو جانور آواز کو سنتے ہیں لیکن محتون ندا, ندا کا جو مفہوم ہے, محتون ندا, ندا کا جو مفہوم ہے وہ نہیں سمجھتے. وہ کہتا ہے اورد الماء, پانی کے اوپر آ جاؤ, تو یہ پانی کے اوپر آ جاؤ یہ جانور نہیں سمجھتا ہے, بلکہ خالی ایک آواز سنتا ہے جس کے مفہوم کو نہیں سمجھتا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ رائی بلا رہا ہے, ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے, یا بیچنے کے لیے بلا رہا ہے, یا پانی پینے کے لیے بلا رہا ہے, یا کھانے کے لیے بلا رہا ہے, یا ذبح ہی کر دے گا, کس لیے بلا رہا ہے معلوم نہیں ان کو. ایسے ہی یہ لوگ جو آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں, ہمارا امام کیسے غلطی کر سکتا ہے جی, ہمارے آبا و اجداد کیسے غلط ہو سکتے ہیں, یہ ریت رواج ہمارے آبا و اجداد سے آ رہا ہے تو یہ ریت رواج غلط کیسے ہو سکتے ہیں. یہ بالکل ان جانوروں کی طرح ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے, جنہوں نے عقل کو, جن کے پاس عقل نہیں. ایسے ہی انسانوں نے عقل تو ہے, ان کے پاس عقل نہیں ہے, بہائم کے پاس, انسانوں کے پاس عقل ہے, مگر ان لوگوں نے آبا و اجداد کی تقلید میں اپنی عقل کو معطل کر دیا ہے, معطل کام نہیں لے رہے اس سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عقل ہم نے دی ہے ایک روشن چراغ ہے, اس روشن چراغ کو بجھاؤ نہیں, اس روشن چراغ سے مدد لو. جی, انہوں نے تو اپنی عقل کو معطل کر دیا ہے. تو ایسے لوگ جو تقلید آبا میں اتنی دور تک چلے گئے ہیں کہ ان کو پکارو تو بس وہ پکار کا مفہوم نہیں سمجھتے. جی اچھا, اس میں دو لفظ آئے ہیں, دعا و نداء. تو دعا اور ندا میں کیا فرق ہے؟ ندا جو ہوتی ہے بصوت جہوری, زور سے ہوتی ہے جی, اور دعا کیا ہوتی ہے, دھیرے بھی ہو سکتی ہے اور زور سے بھی ہو سکتی ہے. عام طور پر دعا خفی ہوتی ہے اور ندا بصوت جہوری, جہری ہوتی ہے. یہ فرق ہے. یہاں ایک مسئلہ ہم بتائیں گے, یہ دیکھیں, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس میں دیکھیں کتنی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے, خون, مردار, خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی کوئی چیز. یہ چار چیزیں ہیں. ہم نکتہ بتائیں گے اس پر اور پھر آگے ایک اصول پر بحث کریں گے ہم. انما یہ مفاد حصر دیتا ہے, حصر کا مفاد ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہی چار چیزیں حرام ہیں, جبکہ کتاب و سنت سے اور بہت ساری چیزوں کی حرمت کا پتہ چلتا ہے. یہاں تو انما لا کر کے بتایا کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں, یہ چار چیزیں حرام. نکتہ یہ باریک بات یہ, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں, لیکن یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد انما لا کر کے حصر کرنا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محرمات قلیل ہے, طیبات کثیر ہے. اشارۃ الی قلۃ المحرمات وکثرۃ الطیبات, کہ حرام بہت کم ہے. جی حرام بہت کم ہے, اس کے مقابل میں طیبات جو پاک چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ارے بھائی, تو بہت زیادہ جو پاک چیزیں ہیں ان کو پکڑنا, یہ جو کم چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کے در پہ کیوں ہے؟ حضرت آدم کی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کہا گیا کہ پوری جنت میں رہو, جو چاہو کھاؤ پیو, تمام چیزیں حلال ہیں, طیبات ہیں آپ کے لیے,
لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. دیکھیں ایک ہی چیز حرام کی گئی, حرام قلیل ہے, ایک ہی چیز حرام ہے جنت کے اندر, دیکھو وہاں, اور ساری چیزیں طیبات ہیں. تو طیبات کے مقابل میں محرمات قلیل ہیں, لیکن کیا کرتا ہے شیطان, ان طیبات کو نگاہوں سے ہٹا کر کے, ان کی وقعت کم کر کے لوگوں کو حرام کی طرف لے آتا ہے. اب دیکھو وہاں جنت کی تمام طیبات موجود ہیں, صرف ایک چیز حرام کی گئی, قلیل ہے بالکل, اب گھما پھرا کر کے لے گیا وہیں پر, وہیں لے گیا اور کھلا دیا ان کو, کھلا دیا. ایسے ہی شیطان کا کام کیا کرتا ہے, طیبات پھیلی ہوئی ہیں, کثیر ہیں, ان سے نظر ہٹا کر کے دماغ لگا دیتا ہے محرمات کے اوپر اور محرمات تک پہنچا دیتا ہے. ہذا دقیق, ہذه نکتۃ لطیفہ فی هذه الآیہ. جی تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. والدم پر ہم بحث کر لیں, کیا روزے میں خون دینا جائز ہے؟ جی جی, دم مسفوح حرام ہے. اندر جو خون ہے, اندر جو خون موجود ہے وہ حرام نہیں ہے, بلکہ دم مسفوح جو باہر نکلتا ہے وہ حرام ہے. یہ بات یاد رکھیں, دم مسفوح حرام ہے. اس کی تشریح جو 8ویں پارے میں آئی ہے. اچھا, روزے میں خون دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں, لیکن آپ کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے. جی جی خون دے سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کرایا, جس کو کپنگ تھراپی بولتے. اب کپنگ تھراپی میں کیا ہوتا ہے, جگہ جگہ کٹ لگا کر کے وہ سینگی رہتی ہے, اس سے خون کو کھینچتے ہیں. وہ پہلے طریقہ تھا, اسے فسد کھلوانا کہتے ہیں, فسد کھلوانا, جو اس کو کہتے ہیں کپنگ تھراپی, جگہ جگہ کٹ مار کر کے خون کو نکالنا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں کپنگ تھراپی کرائی, حجامہ کرایا, اور حجامہ میں زیادہ خون نکلتا ہے, کافی خون نکل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا, خون زیادہ نکلنا, خون نکلنا. اس سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ روزے کی حالت میں خون نکالا جا سکتا ہے, تو خون نکال کر کے دوسرے کو دیا جا سکتا ہے, یہ معلوم. لیکن ایک حدیث اس کے خلاف ملتی ہے, کیا کہ افطر الحاجم والمحجوم, کہ حجامہ کرنے والا اور جو حجامہ کروائے دونوں کے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ حدیث منسوخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں حجامہ کروایا. آپ کا یہ عمل منسوخ کرتا ہے اس حدیث کو, جو حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم. جی جی ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے. اللہ تبارک و تعالی 2 طریقے کے خبائث کو حرام کرتا ہے, ایک خبائث حسیہ, ایک خبائث معنویہ. خبائث حسیہ سے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے, بدن کو ضرر پہنچتا ہے, اور خبائث معنویہ سے دل متاثر ہوتا ہے, دل خراب ہوتا ہے, روح خراب ہوتی ہے. تو 3 ہے خبائث حسیہ, مردار بدن کے لیے نقصان دہ, خون بدن کے لیے نقصان دہ, لحم الخنزیر بدن کے لیے نقصان دہ, اور وما اہل بہ لغیر اللہ, وما اہل بہ, جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, یہ خبائث معنویہ ہے, یہ اس سے روح متاثر ہوتی ہے, شرک ہے یہ. تو شرک سے روح فاسد ہوتی ہے, روح خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جہاں خبائث حسیہ سے ہم کو دور رکھنا چاہتا ہے, خبائث معنویہ سے بھی دور رکھنا چاہتا ہے, اس لیے کہ جہاں وہ بدن کی تربیت کرتا ہے, بدن کے اچھا کرنے کے لیے سامان مہیا کرتا ہے, اسی طریقے سے روح کی اصلاح کے لیے بھی سامان مہیا کرتا ہے. اس وجہ سے وما اہل لغیر اللہ, وما اہل بہ لغیر اللہ کو حرام قرار دے دیا گیا. لیکن حرام چیز ایک جگہ حلال ہو جاتی ہے. جی فمن اضطر, اگر آدمی اضطرار کی حالت میں آ جائے, یعنی کوئی آپشن نہ رہ جائے, کوئی آپشن نہ رہ جائے, یہ ہے مطلب. اضطرار کا مطلب کوئی آپشن نہ رہ جائے اس حرام چیز کے علاوہ. اگر آپشن موجود ہے تو یہ حرام چیز استعمال نہیں کر سکتے آپ. ایون دوا کے اندر بھی, تداوی میں ویسا نہیں کر سکتے. آپشن اگر موجود ہے تو, آپ بھوکے ہیں, مر رہے ہیں, جان جانے کا خطرہ ہے, سور کے گوشت کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں, آپ کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. کوئی حرام دوا ہے اور دوسرا آپشن موجود نہیں اس مرض کے لیے, ڈاکٹر بولتا ہے یہی دوا ہے, خالی حرام ہے, یہ آپشن نہیں, سیکنڈ آپشن نہیں ہے, تو کیا کرنا, وہ دوا لے لینا. اگر آپشن موجود ہے تو وہ دوا نہیں لے سکتے آپ, لیکن آپشن موجود نہیں ہے تو آپ وہ دوا لے لیں, حرام ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا
کہ وہ جو دوا لے رہے ہیں آپ وہ تو حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو شفا کیسے ہوگی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ارے ایسے بیٹھے ہوئے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے برابر. ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھا نہ سکوں، میں گدھوں کو بھی سمجھا سکتا ہوں. جی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ حرام چیز آدمی دوا کے طور پر استعمال کر سکتا ہے. اچھا لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا حرام چیز میں شفا ہے ہی نہیں. تو سوال اس کا جواب ابن حزم نے دیا ہے. ارے ہمارے علماء بھی کیسے تھے. اللہ ابن حزم نے دیا ہے کہ اگر آپشن نہ رہ جائے اور وہی حرام چیز ہی استعمال کی جا سکتی ہے تو اضطرار کی حالت میں وہ جو حرام چیز ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، اور حلال میں شفا رکھی اللہ نے. دقیق نکتۃ لطیف ہے. جی سمجھ میں آیا؟ وہ چیز حلال ہو جاتی ہے اور حلال چیز میں شفا ہے، لہذا اس دوا سے آدمی کو شفا پہنچنے والی، اس لیے کہ دوا تو شافی ہو گئی نا، دوا تو حلال ہو گئی. یہ جواب ابن حزم کا ہے اور بہت پیارا جواب ہے، کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس علماء کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. بہت ساری اشکالات کو دور کرتے ہیں وہ، اگر سامنے آ جائے تو. جی اس کے بعد روزوں کا بیان ہے. جی یہ فلائٹ جو ہے روزے کی، رمضان کی، یہ اپنے مطار سے، اپنے ہوائی اڈے سے کب اڑی ہے؟ شعبان کی 30 تاریخ پورا ہونے کے بعد. اس کا نردھارت سمے سن سیٹ ہے، سورج کا غروب ہونا. اب یہ جہاز اڑ رہی ہے، برابر ہے، اور پورا سفر یہ 1 مہینے کا ہے. اور اگلا جو یہ اس کا مطار ہے جہاں اسے لینڈ کرنا ہے، یہ اس طرف محو سفر ہے. یہ لینڈ کرے گی کب؟ جب رمضان کا آخری دن گزر جائے گا اور سن سیٹ ہو جائے گا، یہ رضوان الہی کے مطار کے اوپر اڑ جائے، ٹچ ڈاؤن کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے مطار پر. جی ہم لوگ سارے کے سارے مسافر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، اور تقوی کے پیٹی کو مضبوطی سے باندھ لیں آپ. جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی کی پیٹی مضبوطی سے باندھ لیں، اس لیے کہ اس میں تقوی کی پیٹی باندھنا ضروری ہے بھائی. جی یہ ہوائی جہاز مکمل سفر، اس میں کوئی چیز آپ لے نہیں جا سکتے. چند چیزیں ممنوع ہیں. غیبت نہیں لے جا سکتے، چغلی نہیں لے جا سکتے، حرام کام نہیں لے جا سکتے، شراب نہیں لے جا سکتے، کوئی چیز نہیں لے جا سکتے، ممنوع ہے، سب پروہیبٹڈ ہے اس پلین کے اندر. جی کرنا کیا ہے؟ یہاں کھانا نہیں ملتا دن کے اندر، ہاں رات میں کھانا ملے گا، برابر ہے. اعلان ہو جاتا ہے، کیپٹن اعلان کر دیتا ہے کہ دن میں کھانا نہیں ملے گا یہاں، اور اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ہے فیملی سے دور رہے، اس کو الگ بٹھایا جائے. جی دور رکھو اس کو. اس جہاز میں کھانا نہیں ملتا دن کے اندر، رات ہو جائے گی بالکل کھانا دیا جائے گا. یہ اعلان کس کا ہے؟ کیپٹن کا ہے. کیپٹن قرآن حکیم میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہے قرآن حکیم. جی تو آگے بڑھیں، اور اس میں کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ رمضان کے فضائل اور مسائل کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا تذکرہ فرمایا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سوال الناس للنبی، قرآن حکیم میں جہاں بھی لوگوں نے نبی سے سوال کیا ہے اس سوال کے جواب میں ہمیشہ قل آیا ہے. یسألونک عن الانفال قل، یسألونک عن الخمر والمیسر قل. ہر سوال جو لوگوں نے کیا ہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل. یہ واحد جگہ ہے پورے قرآن حکیم میں یہاں نبی سے سوال کیا جا رہا ہے مگر جواب میں قل نہیں آ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر دعا اتنی عظیم ہے کہ رب اور بندے کے درمیان، دائی کے درمیان کوئی بھی واسطہ نہیں ہوتا. جی قل کا بھی واسطہ نہیں اللہ نے پسند کیا. جی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قریب نہیں ہے، فَإِنِّي قریب، قل کو حذف کر دیا گیا، کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا قریب ہوں کس کے؟ تیری دعا کے قریب ہوں، سن رہا ہوں تو کیا مانگ رہا ہے اس چیز کے قریب ہوں، تجھے کیا چاہیے اس کے بھی قریب ہوں.
قریب کا جو متعلق ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے. فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اچھا جب دعا کرے گا تبھی دعا قبول کروں گا. دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا. ہاں جو دعا نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جی دعا کرنا ضروری ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. اب دیکھیے اجابت آئی, میں قبول کرتا ہوں, تو ان کو چاہیے کہ یہ قبول کریں. استجابہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں ماننا. ایک مفسر لکھتا ہے من استجاب للہ استجاب اللہ لہ. جو اللہ کی بات مان لے اللہ اس کی بات مان لے گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بات مانو, فلیستجیبوا لی میری بات مانو, تو اجیب دعوت الداع. تو من استجاب للہ استجاب اللہ لہ. ہذا دقیق. جی آگے حج کا بیان ہے. حج میں اصل کیا ہے؟ الحج المبرور, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور اگر ہو جائے تو اس کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. اچھا تو حج مبرور کہتے کس کو ہے؟ حج مبرور کی تعریف کی گئی ہوا ان یرجع صاحبہ زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ. ہاں حج مبرور کرنے والا کون؟ کہ اس کا کرنے والا جب واپس لوٹے حج کر کے, ان یرجع صاحبہ لوٹے, تو اس کے اندر دو صفتیں پائی جانی چاہیے. اگر دو صفتیں اس کے اندر ہیں تو سمجھو حج قبول ہو گیا. حج مبرور کیا؟ زاہدن فی الدنیا, اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا, قبروں کی زیارت زیادہ کرتا ہے. اللہ کیا کرو, دنیا کیا ہے, بس نکل لو گے ایک دن. سب مایا ہے, سب مایا ہے, کچھ ہے نہیں. قبروں سے تعلق رکھو اپنا, جاؤ وہاں پر اور یاد رکھو کہ یہیں پر آنا ہے ایک دن. یہ سب مایا ہے, اس کچھ دم نہیں ہے, اس کچھ دم نہیں ہے, کچھ دم نہیں. جی اللہ اکبر. تو ان یرجع صاحبہ زاہدا فی الدنیا, دنیا سے بے رغبت ہو جائے, راغبا فی الاخرہ, آخرت کی فکر میں لگ جائے. ایسے آدمی کو دیکھو کہ حج کر کے آیا ہے, یہ دو صفتیں پائی جا رہی ہیں کہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے, دنیا سے دل نہیں لگ رہا ہے, دنیا میں دل نہیں لگ رہا ہے. وہ راغبا فی الاخرہ, بس آخرت کے لیے کوشاں ہے, نیکیاں کر رہا ہے آخرت کے لیے. اللہ تو سمجھو کہ اس کا حج حج مبرور ہے. اور یہ حج اگر کسی کو نصیب نہ ہو تو ٹور کے سوا کچھ بھی نہیں. دس از ٹور ٹور ٹور. جی کچھ نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات, یہیں کہیں کہا گیا فاستبقوا الخیرات, یہیں کہیں کہا گیا ہے. جی نیکیوں میں سبقت کرو. ایک مفسر لکھتا ہے سبقت مطلب ہوتا ہے ریس کرنا. ریس میں کیا ہوتا ہے, ایک دوڑ رہا ہے دوسرا کوشش کرتا ہے اس کے آگے نکل جائیں, تو استباق کہتے ہیں ریس کرنے کو. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں سبقت کرو. کیوں؟ یہ جلدی کرنے کے لیے. مبادرہ کیوں ہے؟ جلدی جلدی کرو نیکیوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ یفجع المرض, اچانک بیمار ہو سکتے ہو, اچانک مر سکتے ہو, اچانک ایسے بن سکتے ہو کہ تم نیکیاں نہ کر سکو. تو قبل اس کے کہ تم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ نیکیاں نہ کر سکو, کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ روزہ نہ رکھ سکو, کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ کہ حج نہ کر سکو, کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ کہ اور نیکیاں نہ کر سکو, استبقوا الخیرات, نیکیاں جلدی جلدی بٹور لو. اس لیے کہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے اور کسی آفت کا کوئی بھروسہ نہیں, کب آ جائے اب کب کیا ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک, کیا بات ہے, ایک ایک حکم ایسا ہے آپ ذری سے لکھنے کے لائق ہے, سونے کے پانی سے لکھا جائے قرآن حکیم کی ایک ایک بات کو, جسے ہم کو پتہ نہیں ہے کچھ. دنیا کی کتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, ہزاروں کتابیں پڑھ چکا ہوں. اللہ اکبر. ناولس انگلش میں, عربی میں, کتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں, لیکن قرآن حکیم کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کیسی کتاب ہے, کیسی کتاب ہے. پاسنگ بھی نہیں اس کے, کہیں پاسنگ بھی نہیں اس کے سامنے. دنیا کی کوئی بھی کتاب, دنیا کی کوئی بھی کتاب. ایک نکتہ بتاؤں, جہنمی جہنم کے سامنے جب جائیں گے تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر, بہت غور سے سنو, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ بولے آیا تھا. بولے کیوں, پھر ادھر کیوں آ گئے؟ وقالوا كنا نسمع او ناقل, نہ نسمع, کاش کہ ہم سنتے. اللہ 5 سینسز ہے نا, چکھنا, سننا, چھونا, تو یہ ایک ہی سینس کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں, کاش کہ ہم سنتے. ہمت ہے. ایک بہت بڑا مفکر ہے, کیا نام اس کا دیکھے, بوٹیمر ایل جیڈلر, ایسے کچھ نام ہے اس کا, بہت بڑا مفکر ہے وہ. اس کی کتابیں ملینس میں بکتی ہیں, پڑھو اس کو. اس کی کتاب ہے ہاؤ ٹو لیزن, ہاؤ ٹو لیزن,
سنے کیسے؟ پوری کتاب لکھ پا رہا ہے اس نے. اور قرآن حکیم نے بتایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, اور اس کے بعد ناقل, سوچو اس پر لکھا ڈائلیکٹک, پوری کتاب اس کی عقل کو. کیسی کتاب ہے, پڑھو گے تو پتہ چلتا ہے نا قرآن کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کیا ہے, ہم جانتے ہیں کہاں سے بات کہی جا رہی ہے. اللہ کتنی باعظمت کتاب ہے, سبحان اللہ, کتنی باعظمت کتاب ہے. یہ لوگ پوچھیں ہیں شراب اور چوہے کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے انما تذہب المال والعقل, شراب جو ہے یہ مال کو بھی برباد کر دیتی ہے اور عقل کو بھی, عقل کو بھی لے جاتی ہے اور مال کو بھی, پیسہ دینا پڑتا ہے نا, اور عقل بھی چلی جاتی ہے, پڑا رہتا ہے کہیں پی کر کے نالے والے میں. جی اسی وجہ سے اس کے لیے 2 سزائیں ہیں, ایک تو حد ہے اس کے اوپر, جوتوں سے مارو, ڈنڈوں سے مارو, ایک حد ہے اس کی, اور دوسرے آخرت میں جس کے لیے سزا ہے تو سزا ہے. 2 گڑبڑیاں ہیں اس کے اندر, لہذا 2 سزائیں اس کے لیے. قرآن ہے کہ پوری عجیب کتاب ہے, عجیب کتاب ہے. بتایا گیا کہ کوئی مشرک کسی مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتا. جی کوئی مشرکہ کسی مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. جی اس کے بعد فرمایا گیا کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق کی طرح ہیں, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, جی لیکن مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے ان کے اوپر. ایک درجہ کیا ہے, وہ کون سا درجہ ہے؟ بہت تلاش کے بعد مجھے ملا ہو کہ کون سا درجہ ہے. یہ کہا القوامۃ ولوازمها, القوامہ الرجال قوامون علی النساء, جی یہ گھر کے سسٹینر ہیں, نگراں ہیں یہ, اس وجہ سے یہ قوامہ یہ درجہ ہے. وہ لوازمها, لوازم کے اندر 4-5 چیزیں ہیں. دین کامل ہے مرد کا, اس لیے کہ عورتوں کا مہینے کے اندر تو 10 دن 4-5 دن وہ دین کے اندر کمی ہو جاتی ہے, عقل میں بھی کمی ہے, اگر کوئی چیز بھول جائے تو دو عورتیں ہونی چاہیے, ایک دوسری کو یاد دلا دے وغیرہ وغیرہ. تو القوامۃ ولوازمها ادی درجہ وللرجال علیہن درجہ. اچھا الطلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے, یہ طلقتان نہیں ہے کہ 2 مرتبہ دو. اگر کوئی آدمی بے لفظ واحد یہ کہہ دے میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں, مجھے تو 1000 طلاق دیتا ہوں, نہیں طلاق ہوتی, وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرتان کہا گیا, مرتان بعد مرہ, ایک بار کے بعد ایک بار. آپ یہ کہہ دیں میں 3 بار دیتا ہوں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. طلقتان تھوڑی کہا گیا. اور طلاق دینے کا سب سے جس کو سنی طریقہ بولتے ہیں, سنت کا طریقہ ایک ہی ہے, بس ایک ہی طریقہ ہے. کیا؟ حالت طہر میں اسے طلاق دے دی جائے اور 3 حیض اس کے گزر جائے, خلاص وہ نکل گئی. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. جی اب وہ 3 مہینہ گزر گیا, وہ نکاح سے نکل گئی, اب دوبارہ اگر اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر دوسری مہر اور نئے نکاح کے ساتھ اس کو لے آؤ. اور جہاں تک حلالہ ہے, اسلام میں حلالے کا تصور ہی نہیں ہے. جی یہ بات یاد رکھو, لکھ لو اس کو, اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں. لوگ حلالہ کہتے ہیں اسلام میں حلالہ, اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں, تصور ہی نہیں حلالے کا. یہ کس نے بنایا حلالہ؟ کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا, کہیں نہیں ہے. حلالے کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے. لہذا جو لوگ حلالے کو لے کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں وہ پہلے دلیل لائیں کہ اسلام میں حلالہ ہے. حلالے کا کوئی تصور ہی, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں اسلام میں. یہ بات یاد رکھو. بات چل رہی ہے نکاح کی, بات چل رہی ہے طلاق کی, بات چل رہی ہے رضاعت کی, دودھ پلانے کی. عورتیں 2 سال دودھ پلائیں, برابر. شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہے. مطلقہ کی عدت جی ہے 3 حیض ہے. اور اس طریقے سے مختلعہ جو خلا کرا لے اس کی ایک عدت ہے, 1 حیض ہے. جی یہ بحث چل رہی ہے, مسائل بیان ہو رہے ہیں. طلاق, نکاح, امور الاسرہ یعنی خاندگی جو زندگی, آئلی زندگی کے جو امور ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. بیچ میں حافظوا علی الصلوات کہا گیا, نماز کی محافظت کرو. ارے بھائی گفتگو چل رہی ہے نکاح پر, گفتگو چل رہی ہے خاندگی زندگی پر, گفتگو چل رہی ہے طلاق کے اوپر, یہ بیچ میں نماز کہاں سے آ گئی؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مومن مہما کان منہمکن فی معرکۃ الحیات لا یحل له الانشغال
عن النداء الی اللہ. جی دنیا کی کسی بھی معرکے میں ہو, کسی بھی حالت میں ہو, نکاح خوشی کی حالت ہے. بعض مائیں بہت کائیاں ہوتی ہیں اور بعض بہنیں وہ بھی بہت ہی کائیاں ہوتی ہیں, بہت کائیاں. سارے ارمان نکال ڈالو بابا, بھیا کی شادی ہے, کہیں ایسے جوڑے گھوڑے مقابلہ نا, کنگال کر دینا سامنے والے کو, سامنے والے کو کنگال کر دینا ہے. یہ بہنیں جو ہے کائیاں ہوتی ہیں. سارے ارمان نکال لو. اب اس سارے ارمان نکالنے کے چکر میں سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں. بتایا گیا کہ خانگی زندگی کے اندر جو فساد آتا ہے, جو خرابی آتی ہے, وہ نماز پر محافظت نہ کرنے کی وجہ سے ہے. جو لوگ نماز پر محافظت کرتے ہیں ان کے گھروں میں خیر ہوتا ہے, ایسی چیزیں نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. جی یہ بتایا گیا نماز پر محافظت ایک بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے. کیا کہ جہاں نماز پر محافظت ہوتی جس خاندان میں, یہ تمام باتیں پیدا ہی نہیں ہوتی, یہ باتیں پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں اس وجہ سے بیچ میں. اور یہ بھی کہا گیا کہ نکاح خوشی کا, نماز سے غافل ہو جائے گا آدمی, وہ کودنے میں مشغول ہے, ناچنے میں مشغول ہے, کھانے میں مشغول ہے, کھلانے میں مشغول ہے, اور اذان ہو رہی ہے نہیں آ رہا ہے. خبردار, حافظوا علی الصلوات. اچھا طلاق ہو گئی, غمگین بیٹھا, اذان ہو رہی ہمارے غم کے مسجد میں نہیں آ رہا ہے. لا 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 بس, چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو. کچھ معاملات آ گئے, امور الاسرہ, خاندانی کچھ باتیں آ گئی, اس پر گفتگو ہے, اذان ہو رہی ہے کوئی نہیں جا رہا, سارے بیٹھے بحث کر رہے ہیں. تو کوئی بھی زندگی کا معرکہ ہو, کسی بھی معرکے کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا کو جو مسجد سے بلند ہو رہی ہے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ, اور خاص طور سے عصر کی نماز, صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز. کیوں؟ اس لیے کہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تھکے تھکائے اپنے کام سے واپس آنے والے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کی ندا پر آواز دینا یہ ایمان کی دلیل ہے. یہ بتایا گیا. اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی پیاری کتاب ہے, کتنی پیاری کتاب. یہودیوں نے ایک دفعہ شرارت کی تو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا جالوت کو. وہ آیا اور تابوت سکینہ جس کو یہ جنگ میں آگے آگے رکھتے تھے, اس سے سکون حاصل کرتے تھے, وہ لے کر کے چلا گیا. اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ بقایا تھے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے, تو لے کر کے چلا گیا. اب یہودیوں کو بڑی شرمساری ہوئی. انہوں نے وقت کے نبی سے, غالباً سموئیل ہیں, کون ہیں وقت کے نبی سے, قرآن حکیم ان کا نام نہیں ہے, تو کوئی نبی تھے, تو اپنے نبی سے انہوں نے کہا کہ کسی کو کمانڈر ان چیف بنا دیجئے اور ہم لڑنا چاہتے ہیں جالوت سے, ہم تابوت سکینہ لائیں گے ان سے. تو حضرت نے طالوت کو کمانڈر ان چیف بنایا. اس پر اعتراض, ان کا کام ہی اعتراض کرنا تھا, بال کی کھال نکالنا اور نبی کی بات پر اعتراض کرنا ان کا شیوا تھا یہودیوں کا. اب طالوت کو کہہ دیا کہ طالوت بنے, کہا یہ تو غریب آدمی ہے, یہ ہمارا کمانڈر ان چیف کیسے بن سکتا ہے, تو غریب. ارے بھائی لڑنے کے لیے غریبی نہیں, اس کے اندر لڑنے کے دو چیزیں ہونا ضروری ہے. کیا؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ایک تو علم حرب, لڑائی کے اصول سے واقف ہو, اور دوسرے جسم یعنی قوت نافذہ اس کے پاس ہو, ینفذ الحق, حق کو نافذ کر سکے. یہ دونوں چیزیں. پتہ یہ چلا کہ کمانڈر بنانے کے لیے, اپنا نیتا بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے, علم السیاسہ, علم, اور دوسرے جسم ہونا چاہیے کہ وہ قوانین کو نافذ کر سکے. جی یہ مستحق ہوتا ہے دوسرے کے مقابل میں. اس وجہ سے ان کو طالوت کو بنایا گیا. پھر لڑائی ہوئی, آزمائے گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بڑا جو لشکر تھا, جو خالص تھا, یہ اتنا ہی تھا جتنا بدر کے اندر تھے, جتنا بدر کے اندر صحابہ تھے, اتنا ہی لشکر تھا. اس کے بعد لڑائی ہوئی اور جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام جو اس لشکر میں تھے اور نوجوان تھے, انہوں نے اس کو قتل کیا. اور یہ لوگ بہت قلیل تھے, 313 تھے, اور پورا لشکر تھا ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. قانون دیکھو, فہزموہم بإذن اللہ, ان کو ہزیمت ہوئی, ان کو شکست ہوئی. کیوں؟ اللہ کے حکم سے. پتہ چلا کہ جنگ کثرت سے نہیں لڑی جاتی بلکہ تقوی سے لڑی جاتی ہے. گویا میزان التقوی یغلب میزان القوی, طاقت کی میزان پر
غالب ہوتا ہے تقوی کا ترازو اور تقوی کی میزان. لہذا لیست العبرہ بالکثرہ، کثرت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے تقوی یہ اس کا اعتبار ہے. گویا کہ لیست العبرۃ بالقوہ بل العبرۃ بالصفوہ. اچھے لوگ ہونا چاہیے، بالکل خالص لوگ ہونا چاہیے، تب اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فتح کا حکم فرماتا ہے، اس کا اذن فرماتا ہے. یہ رہا دوسرے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا